ایک وقت تھا جب میری زندگی بھی بالکل نارمل روٹین میں گزر رہی تھی۔ پھر میں نے سلولی صرف کچھ چھوٹی چھوٹی ہیبٹ چینج کی۔ اس سے مجھے فیل ہوا کہ لائف میں ڈسپلن اور سکون کس طریقے سے بڑھنے لگا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ آج کچھ گھر کی روٹین کے ساتھ ساتھ کچھ لائف چینجنگ ہیبٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ کی لائف کو ٹرانسفارم کرنے میں آپ کی بڑی ہیلپ کریں گے۔ میں اپنی ویڈیو سے آپ کے ساتھ کچھ اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی شیئر کرتی ہوں تاکہ یہ چیزیں بھی آپ کو پتہ چل سکیں کہ صرف اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیو آپ کو دنیا کی نہیں آخرت کی بہت ساری تیاریاں کرنے میں مدد دے رہی ہوتی ہیں۔ تو کبھی کبھی زندگی نہ کسی ایک بڑی اچیومنٹ سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ وہ ہیبٹ شیئر کر رہی ہوں جنہوں نے میری لائف کو سکون، ڈسپلن اور اللہ کے قریب رہنے کا احساس پیدا کروایا۔ شاید ان میں سے صرف ایک ہیبٹس بھی آپ کی زندگی کو بھی بہت خوبصورت بنا لے، کیونکہ یہ ہیبٹس ہی ہوتی ہیں آپ کو ڈسپلن کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اس میں آپ کی ہیلتھ بھی شامل ہوتی ہے، آپ کی عبادات بھی شامل ہوتی ہیں، آپ کی سوشل لائف بھی شامل ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے بچوں کے ساتھ کے معاملات، شوہر کے ساتھ معاملات، ان لاز کے ساتھ ہر چیز۔ ہمارے دین ہمیں بہت ساری چیزوں کے اوپر سکھاتا ہے۔ ہم نے ان چیزوں سے دور ہو کے خواہ مخواہ میں اور نئی چیزوں کو اپنی لائف میں جب ایڈ کرنا شروع کیا، ہم بھی بے چین رہے اور جنہوں نے سکھایا وہ بھی بے چین ہی رہے۔ تو سب سے پہلی ہیبٹ اور سب سے امپورٹنٹ ہیبٹ ہے، دن کی شروعات اللہ کی یاد سے کریں۔ صبح صبح اٹھیں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں اور دن کا آغاز دعا کے ساتھ کریں۔ جب دن اللہ کی یاد سے شروع ہوتا ہے تو دل کو الگ ہی سکون ملنے لگتا ہے، جس کی شکایت آج کل ہر کوئی کرتا پھرتا ہے کہ سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ بہت خوبصورت خوبصورت دعائیں اس کے بارے میں، ارلی مارننگ، ارلی ورک، ارلی چیز، یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے دین نے پہلے سے سکھائی ہوئی ہیں۔ صرف ہم لوگ دور ہوتے ہیں، کچھ چیزیں سختی کے ساتھ بتائی جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ بڑی سختی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیکنڈ ہیبٹ جو آپ اپنی لائف میں ایڈ کریں گے وہ ہے قرآن کے ساتھ روزانہ سا تھوڑا سا وقت جو ہے آپ نے گزارنا ہے۔ صرف کچھ آیات ہی کیوں نہ ہو، روز قرآن پاک پڑھیں یا اس کا ترجمہ سمجھیں۔ میری روٹین کا یہ ایک اہم حصہ ہے۔ تھوڑا مگر لگاتار عمل بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اگر مجھے مارننگ میں ٹائم نہیں ملتا ہے تو پھر میں اس کو کیا کرتی ہوں، عصر سے مغرب والا ٹائم جو ہوتا ہے میں اپنے لیے فکس کر لیتی ہوں، کیونکہ اس وقت میرے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے۔ اور صبح میں ظاہر ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں صبح اٹھتے ہی اپنے گھر کی روٹین، آج کیا پکانا ہے، آج کیا کھلائیں گے بچوں کو، شوہر نے کیا کھانا ہے، یہ ساری چیزیں، اور پھر اپنی کچھ اسکن کیئر ہوتی ہیں، یہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر میں کہتی ہوں ایک پرسکون ٹائم جو آپ اپنے لیے چوز کرتے ہیں، اس وقت مجھے لگتا ہے ایسا کوئی کام نہیں ہوتا جو ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے اپنا وہ ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے، اور اگر مجھ سے کسی دن رہ جائے تو وہ دن میرے لیے بڑے دکھ کا ہوتا ہے کہ آج میرے لیے میری روٹین میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز مجھ سے رہ گئی ہے۔ تھرڈ جو ہے، گھر کے کام کو بھی آپ عبادت سمجھیں۔ گھر کے کام جو ہیں ہمارے لیے کوئی برڈن نہیں ہے، یہ گھر کے کام جو ہے ہمارے یہاں زمانوں سے ہوتے آ رہے ہیں۔ آج کا دور نہیں ہے، آج کو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، بہت ساری مشینریز ہمارے پاس آ گئی ہیں، ڈش واشر ہو جاتے ہیں ہمارے پاس، برتن، کپڑے، مطلب کہ کون سی چیزیں ہیں، گرائنڈرز ہیں، ہر چیز کوئک ورک ہو رہا ہے۔ بات وہی ہے، پھر بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو استعمال ضرور کریں، اور ان کے لیے آپ اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان پہ انویسٹ بھی کریں، ان کے لیے سیونگ کریں، اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں بنائیں، کیونکہ صحت جو ہوتی ہے ہر وقت ایک سی نہیں رہتی ہے، پھر ہمیں ان چیزوں کی ہر حال میں ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ان کو اپنی لائف میں ایڈ کریں، اور ساتھ ساتھ گھر کے کام کو عبادت سمجھ کے کریں، کوکنگ کریں، فیملی کیئر کر رہے ہیں، اگر اچھی نیت کے ساتھ آپ کریں تو یہ بھی آپ کے اجر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس نیت کی وجہ سے مجھے اپنے گھر کے کاموں میں بتائے کوئی تھکن نہیں محسوس ہوتی، دل میں یہی آتا ہے اللہ پاک نے مجھے اس کا بھی اجر رکھا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ایسی نہیں رکھی جس کے اوپر ہمیں اجر نہ ملتا ہو۔ تو جب آپ چیزیں سیکھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا یہ کوئی برڈن نہیں ہے، اس کا آپ کو بہت ثواب ملے گا، دنیا آپ کو اس کا کوئی ریٹرن نہیں دے سکتی، کیونکہ آپ کی صحت بھی خراب ہے پھر بھی آپ اٹھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کا ثواب ہی ثواب ہے۔ آتے ہیں اب فورتھ ہیبٹ کی طرف۔ یہ وہ ہیبٹ ہے جو کہ ہمارے بہت زیادہ وقت لینے لگا ہے۔ اس ہیبٹ سے ہم نے فائدے تو بہت اٹھائے ہیں لیکن اس میں ہم نے وقت کا بہت ضیاع کیا ہے۔ وہ ہے جناب ہر وقت بیٹھے ہوئے موبائل کی اسکرولنگ۔ بلیو می، آپ جب ان چیزوں کو تھوڑا ٹائم کے اوپر سیٹ کر لیں نا کہ چلیں میں صبح اٹھی، میں نے یہ کیا وہ کیا، اتنے کام کرنے کے بعد مجھے فریش ہونا ہے، تو آپ نے کچھ ٹائم دے دیا، وہ اس وقت دیا جب آپ نے اپنے بہت سارے کام نمٹا لیے۔
اب آپ کے کچن میں برتن بھی پڑے ہوئے ہیں، آپ کو کھانے کا بھی ابھی تک یاد نہیں ہے کیا بنانا ہے، اور آپ کو جو ہے ابھی کلیننگ بھی نہیں کیا، آپ نے اپنا بیڈ بھی نہیں سیٹ کیا، جو کہ مارننگ میں سب سے پہلے کرنا چاہیے، جس سے کہ آپ کا بیڈ روم سب سے زیادہ نیٹ کلین لگتا ہے۔ بستر تکیے جہاں جہاں رکھنے اٹھا کے آپ نے رکھ لیے ہیں، پھر چلیں آپ لگتا ہے کہ آپ بیٹھ گئے ہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کے یہ سب کچھ بکھرا پڑا ہے اور آپ بیٹھ گئے ہیں۔ آپ یقین کریں جب موبائل پہ بیٹھتے ہیں نا، اسکرولنگ کرتے کرتے کتنے گھنٹے گزرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور سوشل میڈیا پر بے وجہ وقت جو ہوتا ہے نا وہ جس طرح ضائع ہوتا ہے اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو اپنی فیملی کے لیے وقت نکالیں، اپنی عبادات کے لیے بھی وقت نکالیں، اس میں اگر آپ بیٹھ جائیں تو آپ کو ٹائم لگے تو دل خوش ہوتا ہے۔ نماز پڑھ کے فٹافٹ جو ہے نا جا نماز کو بالکل فولڈ کیا اور نہ بھاگے ادھر سے ادھر، نہیں، آپ یہ نماز پڑھنے سے پہلے دل میں یہ نیت لے آئیے گا کہ میں نماز پڑھنے کے بعد 10 منٹ 15 منٹ جائے نماز پہ بیٹھوں گی، اور میں جو ہوں تسبیحات کروں گی، میں استغفار پڑھوں گی، میں درود شریف پڑھوں گی، میں کچھ آیتیں پڑھ لوں گی، میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، بہت قیمتی آیات ہیں، ان کو پڑھ لوں گی، میں چاروں کل پڑھ لوں گی، میں سورہ فاتحہ پڑھ کے جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں میں ان کے لیے بخشش کی دعا کروں گی، تو آپ کا خود بخود ٹائم اس کے اوپر لگنے لگے گا۔ اب آتے ہیں جناب ہم اپنی 5th ہیبٹ کی طرف۔ یہ بہت ضروری ہے، ہر ہیبٹ ضروری ہوتی ہے، اگر ہم جب دیکھتے ہیں نا تو بہت ہی ضروری لگتی ہے، اور یہ چیز جو ہے نا ہم خواتین میں کثرت سے پائی جاتی ہے، اور وہ ہے شکر کی عادت۔ اس کو بنانے کے لیے ایک کام شروع کریں، روز کسی نہ کسی بات پر شکر ادا کرنا، ہر دن اللہ کی کچھ نعمتوں کو یاد کرنا، اور آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے۔ شکر جو ہے نا دل آپ کا مطمئن کرتا ہے، اور دل کا اطمینان بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر میں نے نا کچھ روایت دیکھی تھی، میں نے کہا میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور جسمانی بناوٹ یعنی شکل و صورت میں اس سے بڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں اس طرح کی شکایت پیدا ہو کہ میرے پاس نہیں ہے، اس کو چاہیے کسی ایسے بندے کو دیکھے جو ان چیزوں سے بھی کمتر ہو، تاکہ بجائے حرص و طمع کے اور شکایت کے صبر و شکر پیدا ہو۔ یہ بخاری مسلم کی ہے، آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی آپ سے روایت شیئر کرتی چلوں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو خوشی، راحت، آرام پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ رنج پہنچتا ہے اور اس کو بھی اپنے رب کریم کا جو ہے رب کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس کے اوپر یقین رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے، یہ صبر بھی اس کے لیے سرسر خیر معجب و برکت ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ کو جو ہے نا ثواب ہے، آپ کے پاس نہیں ہے اس پہ صبر کیا ہے اس کا ثواب ہے، آپ کے پاس ہے اس کا شکر کیا ہے اس کا بھی ثواب ہے۔ بس چیزیں سمجھنے کی بات ہوتی ہے، اور اگر آپ ان چیزوں کو اس طرح ان ٹچ ہو کے چیزوں کو کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر خود بخود ہی اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور جو اطمینان اللہ پاک آپ کو دیتا ہے وہ کمال کا اطمینان ہوتا ہے، اور اللہ کو وہی چیزیں پسند آتی ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ ہیبٹ استغفار اور درود شریف کو جو ہے نا آپ نے اپنی روٹین کا حصہ بنائے رکھنا ہے۔ دن بھر میں اکثر جو ہے نا استغفر اللہ اور درود شریف پڑھتے رہا کریں، اس سے آپ کے دل کو نرم کرتا ہے اور اللہ کی یاد تازہ کرتا رہتا ہے، اور آپ کو ادھر ادھر فضول چیزوں میں، دوسروں کی غیبت کرنے میں، دوسروں کی برائیاں کرنے میں بھٹکنے نہیں دیتا۔ اللہ پاک خود ہی آپ کو پھر ان چیزوں سے بچانے کی وسیلے بناتا ہے، آپ کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے سب کچھ اپنے اللہ کے سپرد کیا، آپ اس سے استغفار کر رہے ہیں اور آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ تو ایک روٹین بنائیں، اپنی ایک کاؤنٹر لیں، تسبیح لیں، اور اس کے اوپر بتائیں کہ بھئی میں اتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھنا ہے۔ واک کرتے ہوئے یہ سب سے خوبصورت روٹین ہوتی ہے، پتہ ہے، ایک واک کرتے ہوئے، ایک گھر کے کام کرتے ہوئے، کیونکہ اگر آپ خالی ذہن سے واک کر رہے ہیں نا تو آپ کے دماغ میں خیالات گھوم رہے ہوتے ہیں، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، میرے ساتھ ایسا ہوا، یا آپ کوکنگ کر رہے ہیں، آپ کے دماغ میں نیگیٹیوٹی انسان کے اوپر نا بہت بری طریقے سے افیکٹ کرتی ہے، اور وہ اس کو نا پورا اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے۔ پازیٹیوٹی بڑی مشکل سے انسان کے اندر آتی ہے، پازیٹیو بنانے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، تو یہ والی چیز آپ کو اپنی زندگی میں ضرور ایڈ کرنی ہے۔ ساتھ میں ایک اور ہیبٹ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی، اور سب سے امپورٹنٹ، رات کو سوتے وقت
تھوڑا سوچیں اپنے بارے میں، کچھ ہم لمحے نکال کر یہ سوچیں کہ آج میں نے کیا اچھا کیا اور کس چیز کو بہتر بنا سکتی ہوں، پھر اللہ سے دعا کریں کہ کل کا دن اس سے بھی بہتر ہو۔ ریممبر، زندگی ایک ہی دن میں نہیں چینج ہوتی۔ یہ جو ہیبٹس آپ سے بتائی جاتی ہیں، ان میں سے کچھ آپ آہستہ آہستہ اپنی لائف میں ایڈ کریں گے، چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں اللہ کی مدد سے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر چینجنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو چینجنگز آئیں گی جب آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی میری زندگی میں بہت خوبصورت چیزیں آ گئی ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ہیبٹ سب سے زیادہ پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اچھی عادتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت دیں، ملتے ہیں کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں۔ ٹل دین، فی امان اللہ۔